السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں اسلامی تعلیم کا لیکچرر ہوں۔ آج ہم جس ویڈیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس عنوان کے حوالے سے اپنی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کے پرچہ سوالات کا تفصیلی جوابات کے اندر آنے والا سوال جو کہ حصہ جیم میں آتا ہے، یعنی سیکشن سی کے اندر۔ وہ سوال ہے شاگردوں کے حقوق تحریر کریں، یعنی شریعت کی روشنی میں شاگردوں کے حقوق تحریر کریں، یا پھر یہ یوں آ سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شاگردوں کے کیا حقوق ہیں وہ تحریر کریں، یا اسلام نے شاگردوں کے حوالے سے کن حقوق کی نشاندہی کی ہے وہ تحریر کریں۔ اس کا درست جواب دینے پر آپ کو 10 نمبرات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ہم اس سوال کے جواب کی طرف اب اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح مین ہیڈنگ لکھنی ہے شاگردوں کے حقوق یا طلبہ کے حقوق، اور اس کے بعد آپ نے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت جو بات ہے وہ ذکر کرنی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس طرح شاگردوں پر اساتذہ کے حقوق واجب ہیں، بالکل اسی طرح استاد کے ذمے بھی اپنے طلبہ کے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ چنانچہ شاگردوں کے حقوق کے اندر ان کی تعلیم، تربیت، اخلاق، ان سب کی اصلاح کرنا اساتذہ کے اوپر ذمہ داری کی صورت میں عائد ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اچھے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ان تمام حقوق کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو شاگردوں کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک اہم جو ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے وہ آپ نے یہاں پر ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا طلباء کا حق اور اساتذہ کی ذمہ داری وہ ہے اخلاص۔ علم ایک امانت ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، اور استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچائے اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اساتذہ کی دوسری اہم ترین ذمہ داری اور شاگردوں کا یا طلباء کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ انہیں بہترین تربیت فراہم کی جائے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یہ بہت ہی اہم ترین عنصر ہے، کیونکہ تعلیم اگر ہمارے نظریات کو بہتر کرتی ہے تو تربیت ہمارے عمل میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ قدم قدم پر شاگردوں کی اخلاقی اصلاح کا کام اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ طلباء کا تیسرا حق اور اساتذہ کی تیسری اہم ترین ذمہ داری ہے مساوی سلوک۔ استاد ایسا ہونا چاہیے جو اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ برابری کا سلوک رکھے، اور جو کم استعداد والا شاگرد ہو اس کو بھی اتنی ہی توجہ دے جتنی توجہ وہ ایک ذہین و فطین طلباء کو دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کی جو چوتھی ذمہ داری ہے اور پانچواں حق ہے طلباء کا وہ ہے غیر جانبدار رویہ۔ اساتذہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کی فراہمی کے عمل کے دوران بالکل غیر جانبدار رویہ اختیار کریں، کسی بھی قسم کے سیاسی، سماجی، مذہبی، لسانی کسی بھی طرح کی جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اپنے شاگردوں کو صرف اور صرف تعلیم کی حقیقت سے روشناس کرائیں۔ اس معاملے میں طلباء کا پانچواں حق اور اساتذہ کی پانچویں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ استاد کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلباء کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی تربیت اور اصلاح کا کام سر انجام دینا چاہیے، ورنہ کوئی بھی طالب علم کسی بھی استاد کے کسی غلط طرز عمل کے نتیجے میں دل برداشتہ ہو کر تعلیم کی دولت سے محروم ہو سکتا ہے۔ طلباء کا چھٹا حق اور اساتذہ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور اساتذہ کو خوش اخلاقی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبق کے دوران اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ بالکل بھی نہ کریں، اور طلباء کی جانب سے کیے جانے والے علمی سوالات کو خندہ پیشانی کے ساتھ سن کر کھلے دل کے ساتھ اس کا جواب طلباء کو دیں۔ اس کے بعد طلباء کا آٹھواں حق اور اساتذہ کی آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے اساتذہ اپنے طلباء کے لیے دعائے خیر کیا کریں، اور اس دعائے خیر میں اپنے طلباء کی بلندی درجات کے ساتھ ساتھ ان کے اچھے نمبرات کے حصول کے لیے بھی دعا کیا کریں، تاکہ طلباء جو ہے وہ ایک کرامت شہری کے طور پر علم کی منازل کو آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنے والے
بن سکیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور ان 8 ہیڈنگز کو مکمل لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جواب کو جب تیار کریں گے تو یہ 10 نمبروں کے حامل جواب کہلائے گا۔ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، ناپسند آئے یا پسند آئے دونوں صورتوں میں کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔